بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہمارا صحیح بخاری شریف سے جو سبق ہے وہ بخاری شریف کی 7ویں حدیث پاک ہے، جسے حدیث ہرقل کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کی کیفیت کیسی رہی اور کیسی تھی، اس حوالے سے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ احادیث مبارکہ میں ابتدائے وحی کی بھی کیفیت بیان فرمائی اور انتہائے وحی کی بھی کیفیت کا تذکرہ کیا۔ آج جو حدیث شریف پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث ہرقل، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت و گواہی ایک نصرانی شخص سے ذکر کی گئی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور اپنے زمانے میں وہ بہت بڑا فرعون حاکم تھا، اور ہوس اقتدار جو ہے جس کے مسلمان ہونے میں آڑے بھی آئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اقتدار اور حکومت کا نشہ کتنا خطرناک بھی ہوتا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہ لا سکا، اور اس کی گفتگو سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، نبوت اور رسالت کے حوالے سے تھی، اس کا تذکرہ اس حدیث شریف میں ملتا ہے۔ آج ہم نے یہ آدھی حدیث پاک کی عبارت پڑھی ہے، تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں اگلا حصہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے پس منظر میں جانے سے پہلے میں گزارش کروں کہ اس حدیث شریف کی ترجمۃ الباب کے ساتھ یہی مناسبت ہے کہ ترجمۃ الباب میں وحی کی ابتدا کی کیفیت تھی، یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت اور گواہی، چونکہ وحی کی جو صورت ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک شہادت اور گواہی ملتی ہے وحی کی صورت میں، تو اسی طرح دیگر کچھ ذرائع سے بھی نبوت اور رسالت پر دلیل قائم کی جاتی ہے، جس طرح ایک گزشتہ حدیث شریف میں ہم نے بیان کیا کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کردار اور پاکیزہ سیرت کو آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل بنائی۔ ایک راہب شخص کو بھی دلیل بنایا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ہرقل، جو کہ روم کا بادشاہ تھا، جسے قیصر روم کے لقب سے یاد کیا جاتا، اگرچہ روم کے دیگر بعد والے بادشاہوں کو بھی قیصر لقب سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ پہلا یہ شخص تھا جسے یہ لقب ملا تھا۔ تو اس کے واقعہ کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت اور گواہی ملتی ہے، تو لہذا یہ ایک لحاظ سے ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ اس حدیث پاک کے جو راویان ہیں وہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ راویوں پہ بحث کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے مرحلے میں پھر جو ہے اس کے مزید پس منظر جو ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ تو اس حدیث پاک کے کل 6 راوی ہیں، جن میں ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان 3 راویوں کا تذکرہ گزشتہ احادیث پاک کی سند کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ باقی پھر 3 جو رہ گئے ہیں ان کا تذکرہ مختصر سا میں کرتا ہوں۔ ایک تو راوی ہیں ابو الیمان حکم بن نافع، جو اس حدیث پاک کے پہلے راوی ہیں نا، حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع۔ تو یہ
ابو الیمان جو ہے ان کی کنیت ہے، حکم ان کا نام ہے۔ یہ جو ہیں ان سے بہت سارے اہل علم نے احادیث مبارکہ لی ہیں، جن میں عظیم نام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور یحییٰ بن معین کا، ابو حاتم کا، امام زحلی کا۔ تو یہ پہلے راوی ہیں آج کی سند کے۔ اور اسی طرح ابو الیمان حکم بن نافع نے حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے، شعیب بن ابی حمزہ۔ یہ قریشی اور اموی ہیں، انہوں نے تابعین کی ایک جماعت سے احادیث مبارکہ سنی ہیں، جن میں امام ابن شہاب زہری صاحب بھی ہیں، اور ان سے بھی ایک پوری جماعت نے احادیث مبارکہ لی ہیں۔ ان کے متعلق امام بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہوا ثقہ حافظ متقن، کہ یہ حضرت شعیب صاحب جو ہیں یہ حافظ حدیث ہیں، بڑے ثقہ راوی ہیں، بڑے مضبوط راوی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ شعیب بن ابی حمزہ نام کے سیاستہ شریف میں اور کوئی نام بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ریسرچ اور تحقیق پیش کرتے ہیں امام عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب سند پہ بحث کرتے ہیں تو پورے سیاستہ شریف کے حوالے سے بیان کر دیتے ہیں کہ اس نام کا راوی اور ایک ہے، دو ہیں، پانچ ہیں، یا بالکل نہیں ہے۔ ان کے بارے میں لکھا کہ ھذا الاسم ابی من افراد الکتب الستہ لیس فیہا سوا، جو ہے وہ اب اس طرح کا نام اور بلدیت سمیت جو ہے یہ افراد کتب ستہ میں ہے، اس کے یہ سیاستہ شریف میں مطلب یہی نام ہے۔ تیسرے راوی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو تھا وہ صخر ہے، صخر بن حرب بن عبد شمس بن امیہ، اور ابو سفیان ان کی کنیت ہے، اور کنیت کے نام سے ہی یہ مشہور ہوئے ہیں۔ واقعہ فیل سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، فتح مکہ کی رات میں ایمان لائے، اور چونکہ یہ مکہ شریف کے سرداروں میں شامل تھے، جب فتح مکہ کی رات یہ ایمان لائے تو یہ مخلص مومن ہوئے، اور پھر بعد کی ساری زندگی ان کی ایمان پر اخلاص کے ساتھ قائم رہتے ہوئے انہوں نے گزاری ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ معاذ اللہ کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کر کے ان پاکیزہ ہستیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بہت بڑی خدمات بھی ہیں۔ ایک تو غزوہ طیف میں یہ بنفس نفیس شریک ہوئے، اور دوسرا جو ہے جنگ یرموک جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں رومیوں سے لڑی گئی، اس کے اندر بھی آپ شریک ہوئے۔ تو یہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کے لیے عملی طور پر جد و جہد کی، میدان عمل میں اترے، اور اس سے مزید یہ ہے کہ میدان عمل میں اتر کر جو ہے آپ نے مشکلات برداشت کی ہیں۔ آج ہم 15ویں صدی ہجری میں جی رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی مشکلات اختیار کی ہیں۔ ایک تو انہیں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسر آ جانا ہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت اور رہنمائی براہ راست حاصل کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے جو معمولات تھے، بڑے مشکل حالات میں اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں، اپنا مال دولت پیش کیا، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب غزوہ طیف میں شریک ہوئے تھے تو تیر لگنے سے ایک آنکھ نکل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ڈھیلا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آنکھ راہ خدا میں گئی ہے، اگر آپ کہیں تو میں دعا کرتا ہوں آنکھ ٹھیک ہو جائے۔
اگر آپ کہتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اس کے عوض آپ کو جنت ملے۔ دیکھیں حضرت ابو سفیان کی شان اور مرتبہ کیا ہے، آنکھ کا ڈھیلا نکلا ہوا تھا، ہاتھ پہ تھا، حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا، آپ کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیارات دے رکھے۔ آپ نے فرمایا ہے ابو سفیان تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں تیری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو چاہے تو اس آنکھ کے بدلے جنت تجھے مل جائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشکش کو سن کر عرض کی کہ آقا حضور مجھے جنت چاہیے، میں جنت کو اختیار کرتا ہوں۔ یہ ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے غزوہ طیف میں شریک ہو کر عملی طور پہ جہاد کر کے اپنی آنکھ کا نذرانہ اسلام کی سر بلندی کے لیے پیش کیا، اور اس کے عوض دوبارہ آنکھ لینا گوارا نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے میں حضور علیہ السلام سے جنت حاصل کر لی ہے۔ تو جس عظیم شخصیت کو اسلام کی سر بلندی کے لیے قربانیاں دینے کے نتیجے میں حضور علیہ السلام نے جنت عطا فرما رکھی ہو، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو ان کی شیان شان نہ ہو یا غیر مناسب لفظ بولنا کس قدر بدبختی اور محرومی اور شقاوت ہے۔ اس لیے کہ یہ پاک ہستیاں وہ ہیں جن کے طرف سوء ظن ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ حسن ظن ہی ان کے لیے کرنا چاہیے، اور ان کے لیے خیر کا کلمہ بولنا چاہیے، خیر کے علاوہ کوئی کلمہ زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پہ غزوہ طیف میں شرکت کر کے ایک آنکھ کا نذرانہ پیش کیا، اور جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں جنگ یرموک لڑی گئی، اس میں دوسری آنکھ کا بھی نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ یہ ہے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں، جس کے نتیجے میں اسلام آگے بڑھا، ہم تک پہنچا۔ تو ان محسنین امت کو ہمیشہ اسلامی عقیدت ہی پیش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی، باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ یہیں پہ گزاری۔ 34 ہجری میں 88 سال کی عمر پا کر آپ نے وصال فرمایا، اور پھر دیکھیں کہ مدینہ منورہ کی موت، مدینہ منورہ میں وصال، مدینہ منورہ کی رہائش، کتنے بڑے اعزازات ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع حضور علیہ السلام کے قدموں کی طرف یہ قبرستان ہے، جنت البقیع، جہاں پہ حضرت سیدہ طیبہ ظاہرہ عابدہ زاہدہ سیدۃ النساء حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہے، اسی جنت البقیع میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دفن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسی جنت البقیع میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن ہونے کا اعزاز، اور محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ بھی اسی جنت البقیع میں دفن ہے۔ تو وہاں پر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ کتنے بڑے بڑے اعزازات ہیں۔ اور پھر اپنی صاحبزادی لختے جگر حضرت ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں تھی، اس لحاظ سے حضور علیہ السلام سے رشتہ داری اور قرابت کا تعلق نصیب ہوا۔ غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے حضور علیہ السلام نے ان کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی تھی، اور یہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کی آنکھ جو ہے وہ دونوں آنکھیں، بلکہ ایک آنکھ نہیں دونوں آنکھیں جو ہیں وہ 2 جنگوں میں اسلام کے لیے نذرانہ پیش کر دیا۔ ابو سفیان نام کے صحابہ کرام میں متعدد حضرات ہیں، مگر ابو سفیان بن حرب صرف یہی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، آپ نے بھی احادیث نبویہ روایت کی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ سے احادیث نبویہ روایت کی ہیں۔ اور صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک جو حدیث ہرقل ہے، یہ حدیث پاک بھی حضور علیہ السلام کے چچا زاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن حبر الامہ تھے، بہت بڑے امت کے بلکہ سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت لی ہے۔ اگر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر کسی قسم کے طعن کی گنجائش ہوتی تو جس راوی پہ طعن کیا جاتا ہے وہ مجروح راوی ہوتا ہے، اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی۔ تو خاندان نبوت سے اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک لینا اس بات کی دلیل ہے۔ پھر امام بخاری صاحب کا اس سند کے ساتھ اس حدیث شریف کو صحیح بخاری شریف میں لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی قسم کی جرح یا کلام نہیں ہو سکتی، وہ صحابی رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور کی صحبت اور تربیت کے نتیجے میں اسلام کے لیے انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں قربان کر دی اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو آج جو لوگ معاذ اللہ اسلام دشمن عناصر کے ہاتھوں کھیل کر ان صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیوں کو نشانہ بناتے ہیں، انہوں نے تو ایک آنکھ بھی اسلام کے لیے نہیں دی ہوتی، کوئی قربانی بھی اسلام کے لیے نہیں ہوتی، تو ان پاکیزہ ہستیوں کو اسلام کے لیے زمانہ رسول کے اندر قربانیاں، پھر بارگاہ نبوی میں شرف قبولیت کہ حضور علیہ السلام نے ایک آنکھ کے بدلے میں جنت عطا فرما دی تھی۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، جن کا تذکرہ یہاں پہ اس حیثیت سے کرنا ضروری تھا کہ جو آخری راوی بنتے ہیں سند میں صحابی رسول ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ قدر تفصیلی کیا جاتا ہے، اور چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا تذکرہ مبارک پچھلی حدیث پاک کی سند کے ضمن میں تفصیلاً گزر چکا ہے، تو یہاں پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مبارک کیا، جن سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث پاک لی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پھر صحابہ اکرام اور اہل بیت کی آپس میں قرابت داری، آپس میں باہم شیر و شکر، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا، حتیٰ کہ حدیث پاک لینے دینے کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے، یہ تو ایک استادی اور شاگردی کا رشتہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمان نبوی جو ہے، یہ حدیث شریف جسے حدیث ہرقل کہتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے لی ہے۔ اور اس حدیث پاک کے پس منظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ زبان سے بھی فرمائی ہے، اور آقا حضور علیہ السلام نے مکتوبات شریف لکھ کر مختلف بلاد کے مختلف ممالک کے جو شاہان وقت تھے ان کے نام مکتوب مبارک لکھے، لیٹر مبارک، اور اس کے اندر دعوت اسلام بھی پیش کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب اہل مکہ کی طرف سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کے بادشاہوں اور سربراہان مملکت کے نام جو ہے اسلام لانے کی دعوت بصورت مکتوب پیش کی، اور شاہ ایران خسرو پرویز کے نام بھی مکتوب بھیجا، اسی طرح شاہ روم ہرقل کے نام بھی، جس کا تذکرہ جو ہے اس حدیث پاک میں آج ہم پڑھیں گے، اور نجاشی شاہ حبشہ کے نام بھی جو ہے وہ آقا حضور علیہ السلام اور دیگر اسی طرح مختلف ممالک کے بادشاہان وقت کے نام آقا حضور علیہ السلام نے مکتوبات شریف بھیجے تھے۔ اور مکتوب شریف کی بدولت تبلیغ دین کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے پیشوائے اعظم حضرت محبوب سبحانی مجدد الفسانی امام ربانی حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی مختلف لوگوں کی طرف مکتوبات لکھ کر جو ہے وہ تبلیغ دین فرمائی تھی، گویا کہ یہ ایک بڑا
مؤثر اور ایک بڑا اچھا انداز ہوتا ہے تبلیغ دین کا کہ اپنی بات جو ہے لکھ کر دوسرے شخص کے پاس جو ہے پہنچا دی جائے۔ تو اس سے ہمارے لیے سبق بھی ہے ایک لحاظ سے کہ آج کے زمانے میں ہمیں بھی چاہیے کہ بادشاہانے وقت کی طرف جو ہے یہ مختلف ذمہ دار لوگ، انہیں جہاں تبلیغ کے ذریعے تبلیغ کرنا دشوار بھی ہوتا ہے، ان کے پاس پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر کوئی مکتوب کے ذریعے انہیں مختلف حوالے سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے ان کی رہنمائی کی جانی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بادشاہانے وقت جو ہوتے ہیں ان سے ملنا دشوار ہوتا ہے، پھر ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ممکن ہے کہ مکتوب لکھ کر، لیٹر لکھ کر انہیں بھیجا جائے جسے پڑھ کر وہ ہدایت قبول کریں اور ہدایت کے راستے پہ چلتے رہیں۔ بہرحال یہ مکتوب جس کا ذکر اس حدیث شریف میں ہم پڑھیں گے، یہ جو ہے وہ قیصر روم جو ہرقل تھا، اس کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی لے کر تشریف لے گئے تھے، اور یہ مکتوب شریف لے کر پہلے بصرہ کے حاکم حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس لے گئے۔ اس نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نصرانی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عدی بن حاتم کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی بن حاتم کے ساتھ ہرقل کے پاس بیت المقدس پہنچے تھے، اور ہرقل جو ہے ان دنوں بیت المقدس میں آیا ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایران اور روم کے ساتھ جو ہے وہ برس ہا برس سے بہت خون ریزی اور تباہ کن جنگ جاری تھی۔ ٹھیک جس دن بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ پر فتح عطا فرمائی تھی، اسی دن جو ہے وہ ہرقل کو ایرانیوں پر بھی فتح حاصل ہوئی تھی، اور ہرقل اس فتح کے شکرانے کے لیے ہمت سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا، اور اس کے راستے میں پھول وغیرہ اس پہ بچھائے گئے اور اس پہ نچھاور کیے گئے۔ تو یہ ان دنوں بیت المقدس میں آیا ہوا تھا، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکتوب لے کر اس کے پاس پہنچے تھے۔ باقی کچھ چیزیں آپ یہ ہم مکتوب کا حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں تو مکتوب کے حوالے سے مزید جو ہے اس کے مندرجات اور پھر مندرجات سے جو ہمارے لیے سبق ہے اور فوائد حدیث ملتے ہیں ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ تعالی ساتھ کر دیا جائے گا۔ حضرت اتفاق سے جب یہ مکتوب بادشاہ روم نے پڑھا اور ہرقل نے پڑھنا چاہا، تو اس وقت جو ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے وہ ہے تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، تو انہیں بھی بلوایا گیا تھا، آپ کے پورے قافلے میں 30 افراد تھے جو مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ ان کو بلا کر ان سے کچھ سوال و جواب کیے تھے جس کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں جو چیز آئے گی اس کا انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کے حوالے سے بات چیت کر لی جائے گی۔ اس پاک حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو الیمان حکم بن نافع نے ہمیں بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں شعیب نے خبر دی، وہ کہتے ہیں زہری سے لی، اور وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے، وہ کہتے ہیں بے شک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ بے شک ابو سفیان بن حرب نے ان کو خبر دی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو خبر دی۔ تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھی جائے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چونکہ کم سن صحابی ہیں اور چھوٹی عمر کے تھے، تو جس وقت یہ واقعہ پیش ہوا ہے اس وقت کی یہ بات نہیں ہے، بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اس کی خبر دی ہوگی، اس لیے کہ یہ واقعہ تو صلح حدیبیہ کے زمانے کا ہے، جو ہے وہ 6 سن ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو یہ واقعہ جو ہرقل کے دربار میں ہوا 7 ہجری میں پیش آیا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہوگی، اور اس خبر میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ہرقل نے
حضرت ابو سفیان کی طرف پیغام بھجوایا تھا اس قافلے سمیت جو قریش کا قافلہ تھا، مکان تجارم بالشام، جو شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ تو یہ فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان و کفار قریش۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان اور کفار قریش کے ساتھ صلح کر رکھی تھی، یعنی زمانہ ہے صلح حدیبیہ کا تھا۔ جب حضرت ابو سفیان کو قافلے سمیت ہرقل نے اپنے دربار میں بلوا بھیجا، فَأَتَوْهُ، حدیث شریف میں آتا ہے یہ اپنی جماعت کے ساتھ آئے، وَهُمْ بِإِيلِيَا، تو وہ ایلیا کے ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں، تو وہ بیت المقدس میں موجود تھا۔ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، ہرقل نے ان لوگوں کو اپنے اجلاس میں بلایا، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم، اور اس کے آس پاس جو لوگ تھے وہ عمائد روم تھے، جو روم کے بڑے بڑے اس کے وزارات تھے یا بڑے بڑے سردار تھے، وہ سارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ثم دعاہم، ان کو بھی بلوایا، تو ثم دعاہم ترجمانا، اور اپنے ترجمان کو بلوایا تاکہ ترجمان کی وساطت سے بات چیت کی جائے۔ ثم دعاہم ودعا ترجمانا، یعنی جو عظماء روم تھے انہیں بھی بلوا لیا، حضرت ابو سفیان کو قافلے سمیت بلوایا، اور درمیان میں ترجمان مقرر کر دیا، اور ترجمان مقرر کر کے پھر یہ سوال و جواب جو ہوئے، یہ اس حدیث پاک کے اندر بڑے ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں کہ سوال و جواب یہ ہوئے تھے کہ ہرقل نے یہ ترجمان کی وساطت سے سوال پوچھا، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، تم میں سے کون ہے وہ شخص جسے اس شخص کے ساتھ نسب قریبی ہے، جو قریبی رشتہ دار بنتا ہے تم میں سے، اس شخص کا جس نے نبوت کا اعلان کر رکھا ہے، جو نبی کہلواتا ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، عرب شریف میں، تو وہ کون آدمی ہے اس کا قریبی۔ تو چونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہونے کی حیثیت سے وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے قریب بنتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے بتایا اپنے حوالے سے، تو ان کو جو ہے وہ پھر ابو سفیان کو آگے رکھا گیا۔ فقلت انا اقربهم نسبا، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نسب کے لحاظ سے تو میں قریبی ہوں۔ تو اس ہرقل نے کہا ادنو منی، انہیں میرے قریب کر دو، وقربوا اصحابا، باقی جو اس قافلے میں شامل اس کے ساتھ لوگ تجارت کے لیے آئے ہیں عرب شریف سے، ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ قریب کر دو۔ فجعلوا من دزاری، بلکہ ان لوگوں کو ابو سفیان کی پس پش بٹھا دو۔ ثم قال للترجمانی، پھر ترجمان سے کہا کہ اب میں سوال کروں گا، آپ نے ان کے ساتھ سوال کر کے آگے جواب ان سے لے کے مجھے دینا ہے۔ ترجمان کا کام چونکہ درمیان میں ہوتا ہے، تو ہرقل نے ترجمان سے کہا قل لهم انی سائل هذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، انہیں یہ کہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں سوال کروں گا آپ سے جس نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے حوالے سے میں سوال کروں گا۔ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوا، تو اگر جو ہے یہ جھوٹ بولے تو دوسرے لوگوں کو کہہ دیا تھا فَكَذِّبُوا، وہ بتا دیں کہ ابو سفیان نے جھوٹ بول دیا ہے، یعنی سوال کے جواب میں کوئی اگر غلط بیانی کرتے ہیں تو ساتھ والے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے پیچھے جو بیٹھے ہو آپ بھی عرب سے ہی آئے ہو تو آپ جانتے ہو حالات، آپ نے کہہ دینا یہ سوال کا جواب درست نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فواللہ، ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ حیا نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹ نقل کرنے والا کہیں گے، میرے اوپر جھوٹ کا لگا دیں گے، تو میں تو جھوٹ اس دن بول دیتا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ ساتھی واپس ہو کر میرے جھوٹ کو نقل کریں گے کہ اس نے تو وہاں دوسرے ملک میں جا کر جو ہے وہ جھوٹ بول دیا تھا،
تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی، حیا نہ ہوتی تو میں اس دن جھوٹ بول دیتا. چونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کرتے وقت جو ہے ان کا انداز ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا جو ایک عقیدت مند کا ہوتا ہے. لیکن یہ بات آپ سمجھیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور پھر زمانہ کفر میں لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کو خاندانی لوگ ناپسند سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری عزت اور رسپیکٹ نہیں رہے گی، جھوٹ بولنے سے لوگ ہمیں تانا زنی کریں گے. اور پھر ایک بین الاقوامی تجارت کرتے تھے تو بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی تھی. آج لوگ تو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلتا. حقیقت میں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے اعتماد سازی بہت ضروری ہوتی ہے. لوگوں کا جب اعتماد بنتا ہے تو پھر وہ اس پر جو ہے وہ پختہ طریقے کے ساتھ جو ہے تجارت اور کاروبار لوگ اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے کاروبار کے اندر بہت برکت بھی آتی ہے. حال اس زمانہ کے اندر بھی جب ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بولنے کو ناپسند سمجھا. اگرچہ اس کا سبب بیان کرتے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، یہ شرم نہ ہوتی کہ یہ لوگ مجھے کہہ دیں گے کہ آپ نے تو جو ہے ہرقل کے دربار میں سوال کا جواب دیتے جھوٹ بول دیا تھا. تو اتنی بات یہ لوگ گوارا نہیں کرتے تھے. آج ہم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے بلکہ دیندار کہلوا کر بھی اگر جھوٹ بولیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں چاہیے جھوٹ قول اور جھوٹا عمل، جھوٹا کردار، جعلی اور بناوٹی کردار جو اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیک صالح اور اچھی زندگی گزاریں تاکہ مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں ہم سرخرو ہو سکیں. بہرحال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جذبات کا اظہار کیا. ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم. جو پہلا سوال کیا تھا ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے وہ یہ تھا، کہتے ہیں کہ پہلا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کے بارے پوچھا، کیف نسبہ فیکم، تمہارے درمیان ان کا نسب کیسے شمار ہوتا ہے. تو قلت ہوا فینا ذو نسب، کہتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مدعی نبوت ہیں ان کا نسب تو ہمارے درمیان بڑا عالی ہے، وہ تو بڑے عالی نسب ہیں، بڑے وقار اور عزت والا نسب ہے. تو فرمایا پھر دوسرا سوال جو ہے ہرقل نے کیا، فہل قال هذا القول منكم احد قط قبل، کہ کیا کسی شخص نے تم میں سے یہ دعویٰ نبوت جو انہوں نے کیا ہے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان سے پہلے بھی تم میں سے کسی شخص نے دعویٰ نبوت کر رکھا ہے. حضرت ابو سفیان نے جواب دیا لا، ان سے پہلے تو کسی نے بھی مکہ مکرمہ میں ہمارے خاندان میں کہیں عرب شریف میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اچھا، تیسرا سوال یہ کیا فہل کان من آبائہ من ملک، کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے. تو قلت لا، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا نہیں. قال، پھر آگے چوتھا سوال کیا فاشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کیا معاشرے کے معزز لوگ جو ہیں، امیر لوگ، وہ پیروکار ہوئے ہیں ان کے یا غریب لوگ ان کے پیروکار ہیں. تو جواب میں کہتے ہیں میں نے کہا بل ضعفاؤہم، جو معاشرے کے کمزور طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، وہ ان کے پیروکار ہیں. یہ ہے کہ دین اسلام کا آغاز بھی غریب لوگوں سے ہوا ہے اور اختتام بھی غریب پہ ہوگا. تو یہ امیر لوگوں کے لیے دین اسلام کا قبول کرنا مشکل تھا، دشوار تھا. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہوئے شروع میں، ان میں اکثریت جو تھی وہ کمزور لوگوں کی تھی. قالا، پھر سوال یہ کیا ایزیدون ام ینقصون، ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا کہ جو پیروکار لوگ ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے جواب دیا بل یزیدون، اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں تو اضافہ ہو رہا ہے، وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ہرقل نے پوچھا فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدین بعد ان يدخل فی، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد
ان میں سے کوئی مسلمان دین کو ناپسند کرتے ہوئے مرتد ہوا ہے؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ کوئی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، یہ سوال کیا ہرقل نے پوچھا کہ اس بات یعنی دعویٰ نبوت کرنے سے پہلے تم لوگ ان کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے، جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ یہ دعویٰ نبوت کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ ابو سفیان نے جواب دیا لا، کہ ہم انہیں جھوٹا نہیں کہتے تھے، جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار بھی ہے، جو دیار غیر میں ایک اسلام کے مخالف یا دشمن جو ہے اس کے ملک کے اندر، دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کی گئی، اور بعد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان کی۔ تو ایک سوال یہ کیا فَهَلْ يَقْدِرُ، کہ جو نبوت کا دعوے دار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں لا، میں نے جواب دیا وہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو حدیث پاک میں یہاں پہ ذکر ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب تو دیا کہ عہد شکنی نہیں کرتے، ہم سے جو ایگریمنٹ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، وہ پورا کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ایک بات میں کر سکتا تھا، چونکہ ابھی ہمارے ساتھ صلح حدیبیہ نئی ہوئی تھی، یہ ایک معاہدہ تھا، تو اس کے بارے میں اتنا جملہ کہتے ہیں کہ میں ایڈ کر سکتا تھا اپنی طرف سے، وہ میں نے ایڈ کر دیا۔ کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، کہ اس وقت ہم زمانہ مصالحت میں ہیں، لہٰذا جو ہے ہم نہیں جانتے کہ اب اس معاہدے میں ہمارے ساتھ وہ کیا کریں گے، یہ معاہدہ پورا کریں گے یا معاہدہ توڑیں گے۔ اس سے پہلے تو وہ عہد شکنی نہیں کرتے، ان کا کردار تو یہی ہے کہ وہ عہد نہیں توڑتے، لیکن اس وقت چونکہ ہم نے ایک مصالحت کی ہوئی ہے، ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں میں نہیں جانتا۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تُمَكِّنِّي كَلِمَةً أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، اس کلمے کے علاوہ اور کوئی کلمہ ایسا نہیں تھا جو سوال کا جواب دیتے میں داخل کر سکتا، تو یہ داخل کر سکتا تھا، میں نے داخل کر دیا۔ ظاہر ہے اس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں تھے، اور پھر دیار غیر میں ایک غیر جانبدارانہ انداز سے آپ سے پوچھا جا رہا تھا، تو اور کسی سوال کے جواب میں کوئی آگے پیچھے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کرتے تو جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے 30 کے قریب اور لوگ بھی تھے، تو وہ لوگ بھی عرب سے تھے، ممکن ہے وہ ایک کوئی کہہ دیتا کہ یہ سوال کا جواب درست نہیں دے رہے۔ حال اسی طرح ایک سوال ہرقل نے یہ کیا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا اس نبی کے ساتھ تمہاری کوئی جنگ بھی ہوئی ہے؟ قُلْتُ نَعَمْ، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا ہاں ہوئی ہے۔ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تمہاری جنگ کیسی رہی؟ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ ہمارے درمیان، ان کے درمیان ایک ڈول کی مانند رہی، کبھی ہم سے وہ لے جاتے تو کبھی ہم ان سے لے جاتے۔ اس میں اشارہ تھا جنگ بدر کی طرف بھی، جو مسلمان فتح حاصل کی اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ فتح حاصل کی، کفار کو بڑی شکست ہوئی، اور پھر جو وہ حضرت ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ کبھی ہم بھی ڈول لے جاتے ہیں، وہ اشارہ تھا جنگ احد کا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ احد کے اندر بھی کفار کو شکست ہوئی تھی، حقیقی طور پہ فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی۔ بہرحال ایک سوال جو ہے وہ ہرقل نے یہ بھی کیا ماذا یأمرکم، وہ پیغمبر جو ہیں وہ نبی تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ قلت، کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، اللہ تعالی وحدہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تمہارے آباء و اجداد جو باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نبویہ، جن کا اقرار و اظہار
دیار غیر کے اندر بھی ایک کافر بادشاہ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اور بڑے غیر جانبدارانہ انداز میں، کہ اس ٹائم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ بھی بھری مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا، عفت کا حکم دیتے ہیں، اور پھر صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ہرقل نے لے لیے۔ فقال للترجمان، پھر ترجمان سے اس پہ جو تبصرہ کرنا تھا اس حوالے سے کہا کہ اب میں ان سارے سوالوں پر جو ہے وضاحت کرتا ہوں، آپ نے ان کو بتاتے جانی ہے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک، جو دیار غیر میں ایک جو ہے دوسرے ملک کے بادشاہ، جو بعد میں بھی بلکہ وہ اپنی اقتدار اور حکومت کے نشے میں جیسے بیان کیا وہ اسلام قبول نہ کر سکے، لیکن یہ ہے کہ ایک جو آسمانی کتاب کا علم ان کے پاس تھا، نصرانی بادشاہ تھا، تو اس نے اس کتاب کے علم کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جن تاثرات کا اظہار کیا تھا ان سوالوں کے جواب کے بعد، وہ یہاں بخاری شریف کی اس حدیث رقل میں موجود ہے۔ اس میں آپ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آشکارا فرمائی۔ تو ہرقل نے کہا ترجمان سے، قل لہو، کہ آپ انہیں یہ کہیں ابو سفیان سے، سألتک عن نسبہ، کہ میں نے تو اس سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا ہے، فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو آپ نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ تو بڑے عالی نسب ہیں، اعلیٰ نسب والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، تو رسل کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں ہی بھیجے جاتے ہیں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک۔ نبی کوئی بھی ہے تو وہ اعلیٰ نسب میں، جس میں نسب میں تشریف لاتے ہیں وہ اعلیٰ نسب ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایک قسم کی نصرانی بادشاہ شہادت دے رہا ہے آسمانی کتابوں کے علم کی بدولت۔ اور دوسرا ہرقل نے کہا، سألتک هل قال احد منکم هذا القول، کہ تم میں سے پہلے کسی شخص نے یہ دعویٰ نبوت کر رکھا ہے، فذکرت اللہ، تو تم نے جواب دیا ہے ابو سفیان کے ان سے پہلے تو کسی نے نہیں کیا۔ قل لو كان احد قال هذا القول قبل لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبل، اگر جو ہے یہ جواب ہوتا کہ ان سے پہلے بھی کسی نے یہ دعویٰ نبوت کر رکھا ہے، تو میں کہہ سکتا تھا کہ آدمی جو ہے اپنے سے پہلے لوگوں نے جو دعویٰ کیا اسی کو دیکھ کر ان کی اقتداء میں جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے بات ایسے کر دی ہے، جبکہ آپ نے جواب میں کہا کہ ان سے پہلے تو کسی نے دعویٰ نبوت کیا نہیں ہے، تو ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ نبوت جو ہے کسی اپنے خاندان یا اپنے بڑے کی اقتداء میں نہیں ہے۔ تو یہ نبی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہوا، تو لہٰذا جو ہے وہ کسی اپنے خاندان کے بڑے کی اتباع میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے، جس طرح کہ نمبردار کا بیٹا نمبرداری کا دعویٰ کرتا ہے، چودھری کا بیٹا چودھری کا، اسی طرح پیر کا بیٹا پیری کا، تو یہ مختلف قسم کے اپنے سے بڑا کسی نے دعویٰ کر رکھا ہو تو بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ یہ ہرقل نے ایک لحاظ سے استدلال کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ابو سفیان کہ ان سے پہلے کسی نے دعویٰ نبوت کر رکھا ہے، تو پھر تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اس کی اقتداء میں اس کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی دعویٰ کر لیا، جبکہ آپ نے یہ جواب میں کہا ہوا ہے کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تو لہٰذا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا، سألتک هل كان من آباء من ملک، کہ کیا ان کے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فذکرت اللہ، آپ نے ذکر کیا کہ کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ فقلت فلو كان من آبائه من ملک قلت رجل يطلب ملک ابی، اگر آپ جواب یہ دیتے کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو پھر تو میں کہہ دیتا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی جو بادشاہی ہے اس کے حصول کے لیے دعویٰ نبوت کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے کہا ہے کہ اس کے تو آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، تو میں نے تو اس سے یہ بھی سوال کیا، اے ابو سفیان،
کہ ان کے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے تم لوگ؟ فذکرت اللہ، تو نے جواب دیا ہے کہ دعویٰ نبوت سے پہلے بھی ان پر جھوٹ کا داغ دھبا نہیں لگا ہوا، کسی شخص نے جھوٹ کی تہمت ان پہ نہیں لگائی۔ اتنے صادق تھے، اتنے امین تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اس کفر کے معاشرے اور ماحول میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں ترجمان وحی خدا سے ہمیشہ سچ ہی نکلا ہے، جھوٹ نہیں نکلا۔ تو کفار نے آپ پر جھوٹ کی تہمت تک بھی نہیں لگا رکھی تھی، الزام بھی نہیں لگا رکھا تھا جھوٹ کا۔ تو آپ نے یہ جواب میں کہا ہے اے ابو سفیان کہ کوئی ان پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگی، فقد عارف انہ لم یکن لیازر الکاذب علی الناس ویکذب علی اللہ، تو لہذا میں پہچان کر یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگوں پر جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، نہیں بولتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بولے گا۔ سألتک اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، اے ابو سفیان میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا معاشرے کے لوگ جو ہیں امیر طبقہ ان کی پیروی میں آیا، پیروکار بنا ہے، اسلام قبول کیا، یا کمزور لوگ؟ فذکرت ان ضعفاءہم اتبعوا، تو آپ نے یہ ذکر کیا کہ ان کے جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں معاشرے کے، انہوں نے پیروی کی ہے۔ تو ہرقل نے اپنے علم کے مطابق کہا وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، جو رسل کرام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے پیروکار عام طور پر اکثریت جو ہے وہ کمزور طبقہ ہوتا ہے، کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھا جائے تو دین پڑھنے والے عام طور پہ جو ہے وہ غریب خاندانوں کے غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان غریب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے مقدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین مبارک آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پڑھنے کا ہمیں اعزاز حاصل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ بہت بڑی عظمت اور شان ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ تو ہرقل نے یہ بھی سوال میں جواب پر تبصرہ کرتے کہا سألتک ایزیدون ام ینقصون، کہ اے ابو سفیان میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ فذکرت انہم یزیدون، آپ نے جواب میں کہا تھا ان کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے۔ وکذالک امر الایمان حتی یتم، امر ایمان یہی ہوتا ہے، ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ایمان پھر بڑھتا جاتا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ مِنْهُمْ أَحَدٌ صَفْتَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، تو میں نے آپ سے ایک سوال یہ کیا تھا ابو سفیان کہ جو دین اسلام میں داخل ہو گیا، داخل ہونے کے بعد دین اسلام کو ناپسند سمجھتے ہوئے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ تو فذکرت اللہ، آپ نے جواب میں کہا کہ کوئی مرتد نہیں ہوا جسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، ایمان کی حلاوت اور چاشنی مل گئی ہے، اس نے پھر طرح طرح کی تکلیفیں تو برداشت کر لی ہیں لیکن دین اسلام کو چھوڑا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کا، کتنی کڑی اور مشکل ترین انہیں سزائیں دی جاتی لیکن پھر بھی ان کی زبان پر عہد آتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نکلتا تھا۔ آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے اس بات کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کی ہمت اتنی ہوتی کہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت حاصل کرنے کے بعد کبھی وہ دین اسلام سے پھرتے نہیں تھے۔ آج مختلف قسم کے فتنے ہیں جو بظاہر آدمی کلمہ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی دین اسلام کی ضروریات کا انکار کر رہا ہوتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں چاہیے کہ ہمیں دین اسلام کو گہری نظر سے پڑھیں، سمجھیں اور اپنی وابستگی، اپنے عقائد و نظریات جو ہیں وہ اہل حق، اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے مطابق رکھیں تاکہ جو ہے وہ خاتمہ ایمان پر ہو، فتنوں سے آدمی بچ سکے۔ تو ایمان کی دولت آ جانے کے بعد پھر ایمان سے پھر جانا، مرتد ہو جانا بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے۔ کچھ لوگ زبان سے ایسے الفاظ جملے بول دیتے ہیں جو دیکھا جائے تو ارتداد کے زمرے میں آتے ہیں یا کفریات زبان سے اگل رہے ہوتے ہیں، ان کا ضروریات دین کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق
اور آپ کے پیروکاروں کے بارے میں جب دیار غیر میں سوال کیا گیا، ہرقل نے پوچھا کہ کیا کوئی اسلام قبول کر کے دین اسلام کو ناپسند کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھرا بھی ہے؟ فذکرت اللہ، ہرقل نے کہا اے ابو سفیان آپ نے جواب دیا تھا ایسے نہیں ہوا۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ، ایمان کی شان یہی ہوتی ہے، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ، کہ ایمان جو ہے اس کی تر و تازگی دلوں میں رچ بس جاتی ہے، وہ دلوں تک سرایت کرتا ہے۔ ایمان کا تعلق دل میں ہوتا ہے، صرف ظاہری طور پہ شکل و صورت سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت جو ہے وہ رچ بس چکی ہوتی ہے، لہذا پھر بندہ دین اسلام کو ترک نہیں کرتا۔ اے ابو سفیان میں نے آپ سے یہ سوال کیا، حل یغدر، کیا وہ دعویٰ نبوت کرنے والے جو ہیں وہ غدر کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں؟ فذکرت اللہ، آپ نے جواب دیا نہیں، وہ عہد نہیں توڑتے۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، رسولوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ صادق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایگریمنٹ کر کے، عہد کر کے، معاہدہ کر کے وہ پھر عہد کو نبھاتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کیا کریں۔ قیامت کے دن جو ہے وہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو بندہ عہد کرے اس کو حتی الامکان کوشش کرے پورا کرنے کا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہرقل نے کہا وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، اے ابو سفیان میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ وہ کس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، کہ آپ نے یہ بتایا کہ وہ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، وہ نماز کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ سوالوں کے جواب جو ہیں ان پر تبصرہ کر کے اور ساتھ نبیوں رسولوں کی علامات جو اس نصرانی حاکم نے آسمانی کتابوں کی وساط سے پڑھ رکھی تھی، اس حوالے سے اس نے سوالوں کے جواب میں نبی اور رسول کی علامتیں بیان بھی کی، اور نبی اور رسول کے نسب کے حوالے سے، نبی اور رسول کے کردار کے حوالے سے عظمت اور شان بیان کی۔ تو کہا فَإِن قَالَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، اے ابو سفیان آپ نے جو سوالوں کے جوابات دیے، اگر یہ سوالوں کے جوابات آپ نے درست دیے، یعنی تیری معلومات جو ہیں وہ درست ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، میرے ان دو قدموں کی جگہ پر بھی اسی کی ہی حکومت ہوگی، وہی مالک ہوگا ان دو قدموں کی جگہ کا۔ وہ بیت المقدس کی سرزمین تھی، تو باقاعدہ طور پہ بعد میں پھر بیت المقدس فتح بھی ہوا، تو یہ اس نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اس علم کے بل بوتے کہا تھا ہرقل نے، تو کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، اگر یہ معلومات درست ہیں تو ان کی پھر ملکیت یا وہ اس سرزمین کے بھی مالک بنیں گے۔ اور ساتھ اس نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے کہا تھا، اپنی معلومات دیتے، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْ أَنَّهُ خَارِجٌ، یہ تو میرا علم تھا کہ وہ ظہور پذیر ہونے والے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، مجھے یہ گمان نہیں تھا وہ تم میں سے آئیں گے، یہ تو پتا تھا دنیا میں وہ تشریف لانے والے ہیں۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں جو ہے وہ ان تک پہنچ، لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَ، مجھے یہ یقین ہوتا کہ ان تک پہنچ سکوں تو سفر کی صعوبت برداشت کر کے بھی ان سے ملاقات کرتا۔ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَ، مشکلات برداشت کر کے ان کی ملاقات کے لیے جاتا۔ آگے جملہ دیکھیں کتنے بظاہر بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا تھا، لیکن پھر میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اقتدار اور حکومت کا نشہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسلام قبول نہ کر سکا۔ اظہار جو کیا وہ بظاہر کتنا اچھا تھا۔ ہرقل کہنے لگا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيَ،
اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو دھو کے پیتا۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کہ کاش میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا رہتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے، جو دیار غیر میں ایک نصرانی بادشاہ کی زبان سے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلومات ملی، ان معلومات کے نتیجے میں اس بادشاہ نے اظہار کیا کہ کاش کہ مجھے یقین ہوتا ان تک پہنچ سکنے کا تو میں ان تک ضرور پہنچتا، سفر کی مشقتیں برداشت کر کے بھی۔ اور پھر یہ ہے کہ ان سے ملاقات اگر ہوتی، میں وہاں پہ اگر ہوتا، ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو میں دھوتا رہتا۔ یہ لغسلت عن قدمے کے ساتھ اس نے جذبات محبت کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ آپ کی عظمت اور شان کے ڈنکے دیار غیر میں بھی بج رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سیرت اور کردار کو جو کافر لوگ تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا اور کس انداز میں بیان کیا۔ یہ بہرحال اس کا چند جو ہے وہ ابتدائی باتیں تھی اس حدیث شریف کے حوالے سے۔ ابھی جو ہے وہ اگلا حصہ جو ہے اس کا میرا خیال میں کل پڑھ لیں۔